صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے معبود ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہم تیرے بڑے گناہگار، ہم تیرے بڑے خطاوار، ہم تیرے ساری زندگی کے مجرم بندے ہیں. ہم وہی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے بھی گناہ کیے، بیٹھتے ہوئے بھی گناہ کیے، کھاتے اور پیتے ہوئے بھی گناہ کیے، دن کے اجالوں میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے. میرے اللہ ہم وہی ہیں جنہوں نے دروازے بند کر کر کے گناہ کیے. میرے اللہ دروازے بند کر رکھے تھے، اندھیرا کر رکھا تھا، گناہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن اے میرے معبود تو ہمیں اس وقت میں بھی دیکھ رہا تھا. تو چاہتا تو اسی وقت میں ہمارا پردہ فاش کر کے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیتا. تو چاہتا تو اسی وقت میں ہماری پکڑ فرما لیتا. تو چاہتا تو اسی وقت میں اپنا عذاب نازل کر دیتا. تو چاہتا اسی وقت میں ہمیں ہاتھوں اور پیروں سے مفلوج کر دیتا. لیکن اے میرے اللہ ہم تیری محبتوں پہ قربان ہو جائیں. تو اتنی محبت والا اللہ ہے. ہم گناہ کرتے رہے اور تو ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہا. ہم عیب کرتے رہے اور تو ہمارے گھر والوں سے ہمارے عیبوں کو چھپاتا رہا. ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے گناہوں کا پتہ نہ لگنے دیا، یار دوستوں کو بھی پتہ نہ لگنے دیا، محلے پڑوس کے لوگوں کو بھی پتہ نہ لگنے دیا. تو کتنی محبت والا اللہ ہے. میرے معبود ہم تجھ سے اپنی زندگی کے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. یا حنان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا منان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا دیان ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے معبود تیری محبتوں پہ قربان ہو جائیں. تو کتنی محبت والا اللہ ہے. میرے اللہ تو نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، فلٹر کرنے کے لیے گردے دیے، ہوا کے لیے پھیپھڑے دیے، ہاضمے کے لیے معدہ دیا. میرے معبود تیری محبتوں پہ قربان ہو جائے. یہ تیرا کرم نہیں ہے، یہ تیری محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. میرے اللہ تو نے دیکھنے کے لیے ایسی آنکھیں دی، ایک پیسے کا بھی ہم سے مطالبہ نہ کیا. بولنے کے لیے زبان دی، ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہ کیا. کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہ کیا. اے میرے اللہ تو نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا. الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. میرے معبود ہم نکمے ناشکرے ہیں، تیری نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں. میرے اللہ تو ہمیں صبح میں بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا گے، شام میں بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا گے، ناشتہ کراتا گے، روٹی کھلاتا گے، چائے پلاتا گے، دودھ پلاتا گے، گھی کھلاتا گے. میرے معبود پھل
کھلاتا گے، میوے کھلاتا گے، کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں صبح ہوتی ہے بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں، دروازوں کے پاس میں کھڑے ہو کے بھیک کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو چاہتا ہمیں بھی ایسا کر دیتا، ہماری اولادوں کو بھی ایسا کر دیتا کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا، عزتوں کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا گئے، صبح میں بھی کھلاتا گئے، شام میں بھی کھلاتا گئے، یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، کرم ہی کرم ہے، ہم نکمے ناشکرے ہیں، تیری نعمتوں کو بھولے ہوئے گئے۔ میرے معبود، تو نے ہمیں رہنے کے لیے اچھے گھر عطا فرمائے، جن گھروں میں ہم تھکے ماندے ہوتے گئے، گھر پہ تھکے ماندے آتے گئے، میرے اللہ گدے بچھے ہوئے گئے، چار پائی پڑی ہوئی ہے، بستر لگے ہوئے گئے، گرمی لگتی ہے پنکھے چلا لیتے گئے، اور گرمی لگتی ہے میرے اللہ ایسی چلا لیتے گئے۔ ہائے تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس میں سر چھپانے تک کی بھی جگہ نہیں، رات آتی ہے سڑکوں پہ پڑھ کے گزارا کر لیتے ہیں، ان کے نیچے گدے ہیں، چادر تو دور کی بات، ان کے نیچے ٹوٹی ہوئی چٹائی کے ٹکڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا، الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، تو نے ہمارے اوپر کرم ہی کرم فرمایا، ہم نکمے ہیں، ناشکرے ہیں، تیری نعمتوں کو بھولے ہوئے۔ میرے معبود، تو نے ہمیں صحت و تندرستی دی، میرے معبود تو نے ہمیں اولاد دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، کرم نہیں تو اور کیا گئے؟ تو چاہتا کسی بچے کو اپاہج کر دیتا، کسی کو معذور اور مجبور کر دیتا، کسی کو لنگڑا اور لونجا کر دیتا، ہم تیرا کچھ بگاڑنے والے نہیں تھے، تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما، تمام طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، یہ تیرا کرم ہی تو ہے، یہ تیری محبت ہی تو ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ باپ نے نماز پڑھی، نہ ماں نے نماز پڑھی، باپ بھی نماز چھوڑتا رہا، ماں بھی نماز چھوڑتی رہی، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، اس کے باوجود جب اس ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا گئے، آنکھ بھی سگی گئے، پیر بھی سگی گئے، کان بھی سگی گئے، ہاتھ بھی سگی گئے، تو چاہتا اس بچے کو اپاہج پیدا کر دیتا، معذور پیدا کر دیتا، آنکھوں سے اندھا کر دیتا۔ اے میرے اللہ، تیری محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے عزیزوں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، پڑوس میں، قریب میں، دور میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، حتیٰ کہ اگر جانوروں میں بھی کوئی بیمار ہے، یا اللہ جب درد ہوتا ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کے ذمے قرض ہے ان کے قرض کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما، بے اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن جن گھروں کے اندر جوان جوان بیٹے بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس اتنے اسباب و وسائل نہیں کہ اپنی بچوں کے نکاح کر سکیں، اے وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے
تیرے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے برکتوں والے رشتوں کے انتظام فرما، خیر والے جوڑے عطا فرما، برکتوں والے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بچے جنہوں نے تیرے پاک مبارک قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا، تیری توفیق اور مدد سے یا اللہ جو یہ بچے قرآن کریم کے حافظ بنے، اے اللہ ان بچوں کی برکتیں ہم سب کو، پورے مجمع کو، پوری بستی کو، پورے علاقے کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کے بچے قرآن کریم کے حافظ، یہ وہ بھی بچے ہیں جن کو تو کل قیامت کے دن کہے گا سنبھال لو اپنے ماموں کو، پکڑ لو اپنے چچا کو، اپنے تایا کا ہاتھ پکڑ لو۔ جن کا بھی حافظ قرآن ہاتھ پکڑ لے گا ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نے اتنی بڑی نعمت سے مال و مال فرمایا، الہی ہمیں ان نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ بچے قرآن کریم کے جو حافظ بنے گے، یا اللہ تو ان کو باعمل بنا۔ یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ وہ اساتذہ جنہوں نے رات دن محنتیں کر کے یا اللہ ان بچوں کو بنانے سنوارنے میں تیار کر کے یہاں تک لے کر کے آئے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے، اس محل بستی کی طرف سے ان کے اساتذہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے محبین، یہ ہمارے بھائی جنہوں نے اپنے اس مدرسے کے لیے تعاون کے لیے اپنے اپنے ناموں کو پیش کیا، آگے بڑھ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اے اللہ تیرے دین کو پروان چڑھانے کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، یا اللہ جن میرے بھائیوں نے کوششیں کر کے اپنے ناموں کا اظہار فرمایا، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جذبے کو قبول فرما، اپنی شایان شان سب کو جزا عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان بھی تیرے ہی ہیں، غیر مسلم بھی تیرے ہی ہیں، نمازی بھی تیرے ہی ہیں، شرابی بھی تیرے ہی ہیں، فرما بردار بھی تیرے ہی ہیں، نافرمان بھی تیرے ہی ہیں۔ یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے ہر شعبے کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی خیر خواہی کے جذبے پیدا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کے لیے جن ہمارے بھائیوں نے، ماں اور بہنوں بیٹیوں نے یا اللہ اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اس پروگرام کو بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں، یا اللہ اپنی طرف سے خدمتیں کی ہیں، یا اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں تیرے جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کون کیسا دکھی ہے، پتہ نہیں کون کیسا دکھیارا ہے، پتہ نہیں کس کے دل کے کیا حالات ہیں، کس کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں، برکتوں والے روزگار عطا فرما، حلال طیب روزی عطا فرما، برکتوں والی روزی عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما جس کو کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو دل چاہے، قرآن پڑھنے کو دل چاہے، اللہ اللہ کرنے کو دل چاہے، درود کلمہ استغفار کرنے کو دل چاہے، رات کی تنہائی میں جب سب سو رہے ہوں اس وقت میں تیرے سامنے رونے کو دل چاہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی برکتوں والی روزی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسی برکتوں والی روزی عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غالب